ایران اور اسرائیل کی جنگ جو اتنی مشکلوں سے ختم ہوئی تھی وہ ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے شروع ہوئی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسرائیل کو کہا تھا نہ ہی حملہ کرنا ہے لبنان پر اور نہ ہی کرنا ہے ایران پر، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا اور پھر اس کا جواب دیا ایران نے، کیونکہ ایران نے یہ شرط رکھی تھی کہ اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنا بند کرنے ہوں گے، لیکن پھر بھی اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا جس کا جواب دیا ایران نے، اور پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایران کی ایک یونیورسٹی پر حملہ کیا. ایسے ہی چلتا رہا، تقریباً 1.5 دن تک ان دونوں ملکوں کی جنگ ہوتی رہی. لیکن ایران کے جو لیڈرز تھے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس بار ہم جنگ نہیں ختم کریں گے، یہ جنگ اب چلتی جائے گی، اور اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا کہ اب یہ جنگ نہیں رکے گی. لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایران اور اسرائیل آمادہ ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم 1 ہفتے تک جنگ بندی کر سکتے ہیں. Ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. I think we're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. We had a very good conversation and he was hit and he hit back. I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. Now they both agreed through me to stop, and now they've called it quits. So they're gonna just leave each other alone for another week or something. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And then a strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے. نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے. معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی. Ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. I think we're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. We had a very good conversation and he was hit and he hit back. I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. Now they both agreed through me to stop and now they've called it quits. So they're gonna just leave each other alone for another week or something. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And then a strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be. تو ایران اور اسرائیل کی جنگ 1 ہفتے کے لیے رک گئی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ایران کے ساتھ ڈیل کریں گے، لیکن اس ڈیل میں ہم ایران کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ ایٹومک بم بنا لے، ہم کبھی بھی ایران کو نیوکلیر پاور بننے نہیں دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات لازمی کی تھی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. باقی ایران کی شاید ہم ڈیل مان لے کے ایران جو کہے گا مان سکتے ہیں، لیکن یہ جو نیوکلیر پاور ایٹامک بم والی بات ہے یہ ہم بالکل نہیں مانیں گے. جبکہ ایران کے جو لیڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے، سپریم لیڈر علی خامنہئی اور ان کے بیٹے کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم تو کبھی ایٹامک بم بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. علی خامنہئی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ ایٹامک بم حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کافی مظلوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی اسرائیل اور امریکہ نے کہا کہ ایران ایٹامک بم بنانا چاہتا ہے. ایران کے پاسداران انقلاب کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جنگ اب نہیں رکے گی، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے آمادہ کر لیا اور یہ جنگ 1 ہفتے کے لیے رک گئی. لیکن ایران نے ابھی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ جنگ رکی ہے یا نہیں. ہمیں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہی ملا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایران نے بھی کہہ دیا ہو کہ ہم جنگ روک لیتے ہیں 1 ہفتے کے لیے، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 دنوں میں ہم ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں ایٹامک بم کے علاوہ. تو اگر یہ ڈیل ہو گئی ایران کے ساتھ تو یہ جو ہمارے مڈل ایسٹ میں
जितनी भी जंगें हो रही हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ यही दो मुल्क हैं जिनकी आपस में जंग हो रही है, ईरान और इसराइल। अगर ये मामला सोल्व हो गया तो पूरा मिडल ईस्ट सुकून में आ जाएगा, पीस हो जाएगी हर तरफ और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें रंग ले आएगी। डोनाल्ड ट्रंप हर जंग में इसलिए घुसाता है कि वो चाहता है कि हमारी दुनिया में सुकून रहे, लेकिन ईरान की जंग में ट्रंप ने पहले खुद भी हिस्सा लिया था। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चला कि हमें मुंह की खानी पड़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तेल की किल्लत है, तो सारे ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को कसूरवार ठहराया कि तुमने जंग शुरू की और तेल की किल्लत, तेल की प्राइस बढ़ने लगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो ये समझ आ गई कि ईरान के साथ जंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसराइल को नहीं आई। और फिर इसराइल और ईरान अभी भी एक दूसरे के साथ जंग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप ने जंग रुकवा दी थी। अब मसले की कोई बात नहीं, क्योंकि जंग तो अभी रुकी है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगले मिनट में, अगले घंटे में क्या हो जाए। लेकिन ईरान जो है वो लबनान का इतना साथ क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि लबनान का बॉर्डर जो है वो इसराइल के साथ लगता है, और इसराइल लबनान पर क्यों हमले कर रहा है वो भी इसलिए कि जो इन दोनों मुल्कों का बॉर्डर है वो एक दूसरे के साथ मिलता है। इसराइल के ग्रेटर इसराइल में है लबनान, तो वो लबनान को फतह करना चाहता है, और ईरान एक और फ़लस्तीन नहीं बनने देना चाहता। जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, ईरान नहीं चाहता कि लबनान पर भी कब्ज़ा करे। इसलिए ईरान ने अपनी जो डील की थी इस्लामाबाद में, वो यही की थी कि लबनान पर इसराइल नज़र नहीं रखेगा। इसी लबनान की वजह से दोबारा जंग शुरू हुई, और अब हो सकता है जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 2 या 3 दिन में मुज़ाकरात होंगे, उनमें सबसे बड़ी डील लबनान की ही हो कि लबनान पर कोई जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको हमने बताया कि इसराइल और ईरान की जंग फिर शुरू हुई थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको किसी तरह 1 हफ्ते की जंग बंदी पर राज़ी किया और ये जंग ख़त्म हुई, और ट्रंप का ये कहना है 2 से 3 दिन में हमारी कोई मुज़ाकरात या कोई डीलिंग शीलिंग हो जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।